ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زہیب سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل آسما، ملتان شہر کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا جو موسم ہے وہ خشک اور سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 5.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان شہر میں چلنے والی ہواؤں کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان میں جو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 92% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر میں جو ہے وہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ دھند کی صورتحال میں بھی جو ہے وہ خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ہم دھند کی صورتحال کی بات کریں تو دھند جو ہے وہ ملتان شہر میں دھند کے باعث جو حد نگاہ ہے وہ صرف 400 میٹر تک رہ گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم موٹر وے کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے، جبکہ موٹر وے خانیوال سے عبدالحکیم بھی جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہے، لیکن M5 موٹر وے جو ہے وہ ٹریفک کے لیے اس وقت کھلی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم فلائٹ آپریشن کی بات کریں تو دھند میں کمی کے باعث ایئرپورٹ پر بھی جو ہے وہ فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو ملتان شہر جو ہے وہاں پر 147 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد ملتان شہر جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی فہرست میں جو ہے وہ 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ سردی کی شدت میں مزید اضافے کے باعث ڈاکٹرز نے بھی جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کر دی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں جو ہے وہ بچی اور بزرگ لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ اگر ضروری سفر کرنے کے لیے باہر نکلتے بھی تو اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ کے رکھیں، گرم ملبوسات کا استعمال کریں، گرم پانی کا استعمال کریں، ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ گریز کریں۔ جی بہت شکریہ زہیب بخاری آپ کا۔ اچھا موسم کا حال انہوں نے آج جلدی جلدی ہمیں بتایا ہے۔ کوئی جلدی میں تھا، مجھے لگتا ہے زہیب ذرا جلدی میں تھا، اسے سردی لگ رہی ہوگی باہر۔ ہاں بالکل، آج ہے اور پھر یہی بات کرتے کتنا اس سے ماشاءاللہ سے موسم کا حال تیزی میں بتایا ہے۔ اچھا جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ وال سٹی کے اور معاہدے کے حوالے سے کتنا فائدہ مند ہوگا، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی واٹر ورکس روڈ سے اگر آپ بیک سائڈ پہ جائیں نا قلعے کی، تو وہاں پر ایک نئی فصیل جو ہے اس کا قیام کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت کوئی دیوار یا چار دیواری وغیرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک تو قلعے کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس پر ورلڈ بینک کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہاں پر ابھی جیسے ہم آگے بھی بات کریں گے سولر سسٹم کے حوالے سے سولر پلیٹس جو ہیں وہ فال نہیں کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دمدمہ ہے، جیسا کہ ابھی ضلع انتظامیہ نے جو ہے ایک دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پر ہم فوڈ اسٹریٹ قائم کریں گے، فوڈ پوائنٹ بنائیں گے دمدمے پہ۔ اس پہ کام بھی کہہ رہے تھے کہ جی کریں گے تاکہ وہاں پر لوگوں کو فائدہ ہو۔ لیکن ابھی تک وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ان کی صرف دعوے ہی رہ گئے ہیں، ابھی تک وہاں پر کوئی فوڈ اسٹریٹ وغیرہ نہیں بنی ہے۔ کیونکہ ہم وہاں پر جاتے ہیں تو لوگ اکثر یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پر ہم آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک تو ہمیں معیاری فوڈ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، کوئی کافی پوائنٹ ہو تو اس طرح سے یہ ہے کہ کوئی اچھی جو فرینچائز ہے اس کو اگر فوڈ پوائنٹ وہاں پر اس کا بنا دیا جائے تو بہت زیادہ ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو دو ہمارے بڑے مزارات ہیں جس میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت شاہ رخ عالم کا مزار ہے، اس کی جو رینوویشن ہے وہ محکمہ اوقاف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنزرویشن کا کام ہے وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جسے آثار قدیمہ کہتے ہیں اس کے ذمہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 3-4 محکمے مل کے وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن ورلڈ بینک جو ہے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر چاہے مزارات ہیں، چاہے دمدمہ ہے، چاہے وہاں پر جو نگار خانہ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام تر والڈ سٹی کے جو ہیں وہ تحویل میں دی جائیں، تاکہ وہاں پر جو بھی کام ہونا ہے وہ صرف والڈ سٹی ہی وہاں پر کرے۔ تو یہ ابھی ورلڈ بینک کی ٹیم جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وزٹ کرے گی جنوری یا فیبرری میں، تو پھر اس کے بعد وہ ایک اپنی رپورٹ بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کتنا فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر تمام تر جو کنزرویشن کا کام ہے وہ شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہاں پر یہ ہونے جا رہی ہے کہ جو وہاں پر پارکس ہیں
पार्ट्स जो कुछ हिस्से उसके जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं किले के, उन तमाम को जो है वहाँ पर वो ग्रीन किया जाएगा, तमाम तर ग्रास वगैरह और जिस तरह से पौधे और दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। और उसके साथ साथ वहाँ पर फिर आप देखें कि उन चीज़ों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा की जाएगी वहाँ पर। और इसके अलावा एक वहाँ पर पार्किंग का इशू चल रहा है कि पहले ना पार्किंग फ्री कर दी गई थी, किले की पार्किंग को फ्री कर दिया गया था। तो अब फ्री करने से ये हुआ था कि जो ठेका था वो ख़त्म हो गया था, पर्ची सिस्टम ख़त्म हो गया था, पार्किंग तो लोगों को फ्री मिल गई थी, लेकिन वहाँ पर फिर उनकी जो व्हीकल्स हैं वो चोरी होने लग गए थे, कोई सेफ्टी नहीं थी। तो फिर अब ये है कि अब दोबारा से उन्होंने पार्किंग जो है उसको वो कर दिया है। इसी तरह से औकाफ ने वहाँ पर जो है वो पापोश का ठेका जो है वो बंद कर दिया गया था। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सही। अच्छा जी, और इसके साथ साथ सर आपसे जानना चाहूँगी, एक तो जिस तरह हम कहते हैं ना हमेशा इकबाल के को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए, आप क्या समझते हैं अभी कितनी ज़रूरत है हमें? जी बिल्कुल, ई बारे में ज़रूर गाल करना चाहसा। जो देखो अदब को फ़रोग़ साकू किताब नाल मिल सी। अज सोशल मीडिया का दौर है, किताब को दोस्तां ने लोगों ने बहुत पीछा छोड़ दिता है। साकू चाहिए जो असा किताब को सामने गिनते आऊँ। अज जिमें जिमें ज़हूर दरेजा साहब का जिक्र मैं करे साडा इदारा है झोक पब्लिशर, उत्थुकन अपनी मदद आप दे तहत उन्हें तकरीबन हज़ारा किताबों को भी वध के होसन जेडे उन्हें शाये की इदारा झोक तू सरायकी किताबां, सरायकी नसर दियाँ, सरायकी मतलब शायरी दियाँ, मुख्तलिफ मौजूआती कलाम ते सरायकी अदब को फ़रोग़ महाना मुशायरे थी गए। जिमें हुण फेस्टिवल थे अपना मुल्तान टी हाउस दे विच सरायकी फूड फैमिली फेस्टिवल, उनदे विच भी मेरी हाज़री है और मेरे को बड़ी खुशी थी है जिमें इनकाद किया गया, जिमें एहतमाम किया गया। साढ़े ज़हूर दरेजा साहब साढ़े मोहसिन हैं, साढ़े रहनुमा हैं सरायकिस्तान दे, सरायकी कौम दे, सरायकी जेड़ी उन्हें मेहनत की है, जेड़ी उन्हें काविश की है। मैं आधा उन्हें को मैं मेरे को इतने अल्फाज कहने कि मैं उन्हें को खराज तहसीन पेश कर सका, लेकिन हूँ प्रोग्राम के बारे मैं कुछ कलाम लिखे वो भी मैं ज़रूर पेश करे सा। जो एक बंद है जो तू जान ते भावे ना जाने मैं कीती भले बैठी हाँ, ये मैं तुम्हारी नज़र करे सा, रोही चैनल की नज़र करे सा। जो तू जान ते भावे ना जाने मैं कीती भले बैठी हाँ, जो गाल ही कर गए तू मेरे को मैं पाती पल्ले बैठी हाँ। उम्मीद है जो मेजा गाल ही तुहाडे पल्ले पहुंचन। मेरे को पल्ले पहुंचे पे। जी हाँ। तू जान ते भावे ना जाने मैं कीती भले बैठी हाँ, जो गाल ही कर गए तू मेरे को मैं पाती पल्ले बैठी हाँ। अज सैत नखेड़ बिल्हे में को कुछ दी ता रले बैठी हाँ, तेरी गुलशन मौला खैर करे मली यार मुसल्ले बैठी हाँ, तेरी गुलशन मौला खैर करे मली यार मुसल्ले बैठी हाँ। और अपने सरायकी आवाम वास्ते, सरायकी लोगों वास्ते, अपनी धरती वास्ते, अपनी मिट्टी वास्ते मैं हे कौम सरायकी जाग पई, जेड़े लोग समझते हैं भाई सरायकी लोग सुते पेन, जिवें तुसां आधे बैठे आवे हुणे भाई मेरे को नींदर आंदी बैठी है पता लगदा है। अच्छा ये मैं तारे को लाजमी सुनना, लेकिन हारी नाज़रीन मैं ब्रेक में सरायकी च गएंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आपसे सुनेंगे वही आप जो सुनाना चाह रहे थे। जी बहुत मेहरबानी। हाँ थोड़ी अख खुलवेंदा पिया हम तो साथ पे आवे अख खुली हुई है ना ना फरमेंदे पे आवे पे ये आज में पता लगदा मैं कोई थी प्रोग्राम विच भी घिला आया बैठे ता हे कौम सरायकी जाग पई ए समण दा वक्त कहनी ते ना ही असां सुते हैं। मैं रात भी जड़ा ना तकरीबन 2 बजे सुता। अच्छा ता एक किताब है उनकी तरतीब बनाई रखी है। हे कौम सरायकी जाग पई रह बंद कोई दर नहीं सकदा, हे कौम सरायकी जाग पई रह बंद कोई दर नहीं सकदा, मुंह फेर मुनाफिक लुक वेंदे साडा सामना कर नहीं सकदा।
और जो है दुश्मन कौम सरैकी दा साहा सुख दा भर नहीं सकदा असां गुलशन जिंदा कौम ही से साडा कल्चर मर नहीं सकदा वाह क्या बात असां गुलशन जिंदा कौम ही से साडा कल्चर मर नहीं सकदा और फैसटिवल की गाल मैं करे जिवें हुण फैसटिवल थे तां उहदे विच वनको वनक दे खावणे मतलब जिवें सरायकी असां सुहाणने दी मौसम है मक्खण सेवियां सब्जियां चूरी भत्त डाले दा भत्त ज्यादा मशहूर होंदे हाँ जी बिल्कुल तां मैं सरायकी फैसटिवल वास्ते कलाम लिखे तां कोशिश करना जो कुछ थोड़ा जिहा मुख्तसर वक्त विच जड़ा ना वो पेश करा फेस्टिवल हो गया है ना हाँ जी हाँ। ठीक है ही इतवार को है यकम जनवरी को तां वो कलाम है जो जी सुनो जी माँ बोली दे हवाले नाल एक कलाम है जो मेरा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी वो फेस्टिवल दे जड़ा लिखे वो ई तो बात सुने सा मेरा सोहना ढोल सरायकी अपनी माँ बोली वास्ते माँ बोली दा शान वधा तू अपनी एक पहचान बना तू माँ बोली दा शान वधा तू अपनी एक पहचान बना तू बन निखला अनमोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी माँ बोली को भोल ना असलूं बेमुल थी ते रोल ना असलूं माँ बोली को भोल ना असलूं बेमुल थी ते रोल ना असलूं सट सारे अज होल सरायकी मेरा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी और मिठड़ी बोली मन को भावे दिल तड़पावे रूह तरसावे प्यार न मेरा रोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी मेरा सोहना ढोल सरायकी और नीली अजरक गल विच पा खड़ नीली अजरक गल विच पा खड़ मोंढा मोंढे नाल रला खड़ पर अपने तू तोल सरायकी मेरा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी छा मुक वेसी धुप थी वेसी तुहाडी मुस्कुराहट ही मेरे वास्ते दाद है और एजाज है छा मुक वेसी धुप थी वेसी चुप रहसे ता चुप थी वेसी छा मुक वेसी धुप थी वेसी चुप रहसे ता चुप थी वेसी चुप दे ताले खोल सरायकी मेरा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी और आवो देखो झोंक असाडी आवो देखो झोंक असाडी रीस करेंदन लोक असाडी आवो देखो झोंक असाडी रीस करेंदन लोक असाडी हे साडा माहौल सरायकी मेरा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी और आखिरी शेर जो आरिफ गुलशन जीवे शाला माँ बोली दा बन रखवाला आरिफ गुलशन जीवे शाला माँ बोली दा बन रखवाला सत घत होण कशकोल सरायकी मेरा सोहना ढोल सरायकी मिठड़ी बोली बोल सरायकी वाह क्या बात बहुत खूब जी बहुत मेहरबानी सरायकी को आपने ज्यादा वो किया ना इसमें। अच्छा इसके साथ साथ आपसे जानूंगी कि सोलर एनर्जी का जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वो मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया मुल्तान में सोलर सिस्टम के हवाले से जो है वो कितनी जगह पर जो है वो लगाया गया और उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो सका। अभी आपको पता है कि चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो बिजली तो होती नहीं है अभी बिजली के तो बहुत मसाइल है मुझे हम अभी भी फेस कर रहे हैं हम लोग सुबह हमारी आंख खुलती है अंधेरे से सुबह लाइट नहीं होती शाम में लाइट नहीं होती बहुत सारे दीवा ਹੁਣ ਸਾਕੂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਪੋਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਲਾਲਟੈਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਘਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ साकू इन चीजा को सामने घंटे आना चाहिए सारी वाकिफ करवे नहीं चाहिए डरवा रहे हैं वाकिफ अच्छा वहाँ पे सामने सुनना सारी बिल्कुल चीजें जी जी तो उसमें ये है कि पहले तो होता था ना कि गर्मियों में लोड शेडिंग है और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग है अब सर्दियों में दोनों चीजों की लोड शेडिंग हो रही है कि पिछले महीने से तो कुछ ज्यादा ही लोड शेडिंग हो गई है और बहुत से इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है पता ही नहीं चल रहा कि किस टाइम लाइट आ रही है किस टाइम जा रही है 12-12 घंटे लाइट गायब है तो सोलर एनर्जी जो है ये एक तो बिजली सोलर से पैदा होती है और बिजली बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है सोलर प्लेट्स जो हैं
سب سے پہلے یہ مزارات پر لگائے گئے ہیں، ملتان قلعے پہ جو مزار ہیں 2 ہمارے بڑے، کافی حد تک اس پہ جی وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لگائی گئی ہیں سولر پلیٹس، 838 kV 538 kV واٹ کی لگائی گئی ہیں، اور یہ ان کی جو پاور ہے نا وہ یہ تھی کہ آئندہ جو 20 سے 25 سال ہے نا وہاں پر وہ پرووائڈ کریں گی سولر انرجی ان مزارات کو اور پورے قلعے کو. لیکن 1 سال گزر گیا آسما، اور وہ جو سولر پلیٹس ہیں وہ وہاں پر لگی ناکارہ ہو گئی ہیں، ابھی تک وہ چالو نہیں ہوئی ہیں. اوقاف نے جو ہے وہ وابڈا والوں سے رابطہ کیا تھا کہ جی یہاں پر ہمیں جو ہے وہ انٹر میٹرنگ سسٹم جو ہے وہ لگا کے دیا جائے، جس کے لیے ایک اسپیشل ٹرانسفارمر وہاں پر وہ لگانا ہے. لیکن ابھی تک نہ وہ ٹرانسفارمر لگا ہے اور نہ ہی وہاں پر ابھی تک سولر پلیٹس جو ہیں انہوں نے بجلی وہاں پر دینا شروع کی ہے. مزاروں پر لوگ آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، وہاں پر پورا دن جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. چلیں گرمی کا تو ایشو نہیں ہے، لیکن لائٹ تو بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کی وجہ سے وہاں پر جو الیکٹرک واٹر کولرز ہیں وہ چلتے ہیں، وہاں پر لوگ آتے ہیں، ان کو وضو کے لیے پانی چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں. وہاں پر دمدمہ پہ آپ چلی جائیں نا تو اکثر وہاں بھی لائٹ نہیں ہوتی ہے، اندھیرے میں کوئی وہاں پر آ کے کیا دیکھے. انہوں نے کوئی تھوڑا بہت اگر اس کو سجاوٹ میں رکھا بھی ہے جو ہماری یہاں کی ثقافت ہے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہی چیزیں جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور اگر ان کو نہیں اس طریقے سے انٹرٹین کیا جا رہا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر لوگ آگے جا کے یہی ہوگا نا کہ آنا بند ہو جائیں گے. آپ کی جو کلچر ہے وہ دنیا کے سامنے کیسے آئے گا اگر آپ اس کی خود حفاظت نہیں کریں گے. تو سولر پلیٹس جو ہیں وہاں پر انرجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لگائی گئی تھیں، محکمہ توانائی کی جانب سے، اور لاکھوں روپے مالیت کی وہ سولر پلیٹس ہیں جو وہاں پر لگائی گئی ہیں. کہ کوئی جاپان کی کمپنی ہے ان کے ساتھ مل کر یہ پورا جو منصوبہ ہے شروع کیا گیا تھا، اور اس کو لگانے میں ہی کیا کہتے ہیں 4 سے 5 مہینے صرف ہوئے تھے. ایک پورا وہاں پر ایک تو پہلے تو یہ کیا نا کہ پورا جو ان دونوں مزارات کے درمیان میں گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. ایک پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر شہریوں کے لیے جو گراؤنڈ تھا وہ بند ہو گیا، وہ وہاں پر نہیں آ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ سولر پلیٹس صرف وہاں پر آپ کو مٹی نظر آئے گی. ارد گرد جو اس کا حفاظتی جنگلہ بنانا تھا وہ ابھی تک وہاں پر نہیں بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے وہ چوری بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی وہ سیکیورٹی نہیں ہے نا. سیکیورٹی نہ کوئی وہاں پر سٹاف ہے جو سولر سسٹم کی دیکھ بھال کر سکے. تو یہ سولر سسٹم جو ہے وہ بالکل غیر فعال ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دربار شاہ شمس پر بھی سولر پلیٹس لگائی گئی تھی، اس کی چھت پر لگائی گئی ہیں، وہ بھی وہاں پر بند پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو سکولز ہیں، سکولز میں سولر سسٹم جو ہے وہ فعال ہونا تھا، اس کی بھی یہی سچویشن ہے کہ ایک تو نہ تو ہماری بجلی پراپر آ رہی ہے، اور جو سولر پلیٹس ہم نے لگائی تھیں جو ہم نے لاکھوں روپے کے فنڈز اس پہ یوٹیلائز کیے تھے وہ بھی بالکل برباد ہو چکے ہیں. اچھا، سولر سسٹم میں اگر ہم بات کریں تو کافی حد تک جس طرح ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو ہم بچت کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب سسٹم ہی اپ گریڈ نہیں ہوگا، چیزوں کو بہتر نہیں کیا جائے گا تو کس طرح منصوبے جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ ہمیشہ درمیان میں ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر کس طرح چیزیں بھی ضائع. اچھا، جو آپ نے پہلے خرچہ کیا ہوا ہے اتنا سارا لاکھوں کا کروڑوں کا، بالکل وہ بھی ضائع. بالکل ایسے ہی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اب جو یہاں پر بجلی، ایک تو بجلی بچانی تھی، بجلی بچانے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر لاکھوں روپے کے بجلی کے بل آتے ہیں وہ بچ سکیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک طرف سولر پلیٹس پہ اتنے زیادہ فنڈ ضائع کر دیے، دوسری طرف آپ ابھی بھی بجلی کے بل جو ہیں وہ آپ بھر رہے ہیں لاکھوں روپے کے. اچھا، بجلی کے بل بھی ہمیں اسی طریقے سے آ رہے ہیں. ابھی سردیاں ہیں تو سردیوں میں بھی آپ کے بلوں میں کمی نہیں آئی. بلوں میں کمی نہیں آئی. یہ ہے کہ تھوڑی بہت جس طرح اے سی نہیں چل رہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا، لیکن اس کے باوجود آپ کے جو بلوں میں ہے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ وہ ساتھ میں ایڈ ہو کے آ رہا ہے. جو محکموں کا ریونیو تھا وہ اس سے بڑھ سکتا تھا. اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ ریونیو بچایا جائے تاکہ پھر وہ ان چیزوں میں استعمال ہو سکے جن کی وہاں پر ضرورت ہے. رینوویشن کی ضرورت ہے، کوئی زائرین کے لیے وہاں پر فیسلٹیز کی ضرورت ہے، وہ پھر ریونیو وہاں سے جو جنریٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر یوٹیلائز کیا جائے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ سولر سسٹم جو ہے وہ بالکل غیر فعال ہوا پڑا ہے. حالانکہ ملتان میں سولر سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ دھوپ بہت زیادہ نکلتی ہے. یہاں پر گرمیوں کا بالکل گرمیوں کا موسم ہے. لیکن آپ وہاں پر ایشو یہی ہے کہ وہ بند پڑا ہوا ہے، اور وہاں پر مطلب جیسے میں بتا رہی تھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی بھی وہاں پر جا رہا ہے وہاں پر آپ کو صرف آج کل اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی ہو رہی ہیں، چوری کی ہم دیکھتے ہیں، ڈکیتی کی.
اچھا جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا سہیرا آپ ہمارے شو کا حصہ بنی. سر آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بھی بنے اور بہت اچھی آپ کی شاعری بھی سنی. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ جی میسج میں آخر تے ایک دوڑے دی شکل وچ دیساں اپنے حکمرانے کو جو ساڈے واسطے ان ملک واسطے ان دھرتی واسطے دیکھو سندھیاں واسطے سندھ ہے، پنجابیاں واسطے پنجاب ہے، بلوچاں واسطے بلوچستان ہے، تاں سرائکیاں واسطے سرائکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ عمران خان صاحب وعدہ کیتا نا 100 ڈیں دے وچ سرائکی صوبے دا. عمران خان صاحب تو ہن چلے گئے. وہ وعدہ کتنا ہے والوں تو بعد باقی بے جڑے ہیں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی پارٹی بھی ہے، دیکھو صوبہ جڑا ہے سرائکی قوم دا حق ہے اور اساں یہ اپنا حق ہر حال وچ ہر صورت وچ گھنتے ہی راسوں. بالکل جی انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے پیا تو سو ڈوڑا سنا دو. جی وہ ڈوڑا آخر تے ایہو پیغام دی صورت وچ جو اج فیصلہ تیرے ہاتھ وچ ہے، اج فیصلہ تیرے ہاتھ وچ ہے، کل سمجھیں موقع چک ویسی، حق داریں کو تو حق دے چا، ہنج وہندی دیکھیں سک ویسی. بس گلشن نا انصافیاں دا جیڑا کم تھیندا پے رک ویسی، تو صوبے دا اعلان چکر اے جھیڑا اج ہی مک ویسی. تو صوبے دا اعلان چکر اے جھیڑا اج ہی مک ویسی. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ملک حفیظ الرحمان سویا صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آج ان پہ ہم بات کریں گے ان سے سزا کیا ہے، مطلب جو ہمارے اسکولوں میں سزا دی جاتی ہے وہ کس طرح کی دی جاتی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور تھوڑا سا تعلیم کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے گیپ آ چکا ہے، کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے ہاں جی بالکل، جو ہمارا اپنے ٹاپک سلیکٹ کیا بڑا ایک بہت سارے لوگوں میں آتا ہے نا، کہتے ہیں سزا نہیں پیار، مار نہیں پیار، سزا وہ ہم اس میں آگے مار نہیں پیار. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں یہ جو سزا ہے اس کا کوئی کنسیپٹ تو ہے نہیں اسلام میں. اب جو یہ ٹیچر کی نااہلی کا ثبوت ہوتا ہے صحیح سزا دینا. بچوں کو پیار سے پڑھانا ہے. یہ وہ ٹیچر جو بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، اس کا لیسن پلان تیار نہیں ہوتا، وہ پھر رٹا لگواتا ہے. تو جب بچے کچھ تیار نہیں کر پاتے، جب بچوں کو کنسیپٹ ہی واضح نہیں ہوتا تو پھر بچے کو اس کا جواب نہیں دے پاتے، تو پھر وہ سزا دیتا ہے، بچوں کو مارتا ہے. اور اس طرح سے بچے تعلیم سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور بچوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں سے پیار اور محبت سے بچوں کو پڑھایا جائے. اگر ہر ٹیچر پڑھانے سے پہلے لیسن پلان تیار کر لے، اس میں مثالیں وغیرہ تیار کر لے، بچوں سے پیار اور محبت کا لہجہ اختیار کرے، تو پھر اسے سزا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سزا دینی بھی نہیں چاہیے. اسلام میں تو اس کی کوئی وہ گنجائش ہی نہیں ہے سزا کی. صحیح. تو جو آج کل کے ٹیچر ہیں، میں دیکھتا ہوں بچوں کو مارنا پیٹنا، بالوں سے کھینچنا، الٹے نام لینا، یہ ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے. اس سے پھر تعلیم میں کافی اچھا آپ نہیں سمجھتے یہ والا جو یہ ٹرینڈ چلا، بہت سارے ہم دیکھتے ویڈیو بھی وائرل ہوئی. اچھا یہ تھا زیادہ سے زیادہ جو آپ کے مدرسے میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے، وہاں کا نظام کچھ اس طرح بنا دیا کہ ٹیچرز نے بہت زیادہ بچوں کو ٹارچر کرنا جسمانی اور ذہنی طور پہ بھی. اچھا پھر ہم دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہی ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو سکولز ہیں وہاں پر بچوں کو اس طرح کی سزائیں دینا کہ بچے جو ہے وہ ان کو جسمانی تکلیف دینا، پھر ذہنی ٹارچر کرنا، بہت زیادہ مار پیٹ کرنا، تاکہ وہ بچے جو ہے وہ گھر کے کیا مطلب اس سے لیسن جو کیا ملتا ہے بچے کا. تو واقعی ہم نے جو دیکھا اس میں بچوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. بہت زیادہ بچے پھر تعلیم سے نکل جاتے ہیں. ذہنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ذہنی بچوں کا نام بگاڑ دینا، الٹے نام لے لینا، کسی ایک بچے کو کلاس میں کھڑا کر کے اسے ذلیل کرنا کہ یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ کون ذہن ہے، ڈل ہے، اس طرح کے نام، تو بچہ پھر تعلیم سے نکل جاتا ہے.
اگر استاد اس کو پروموٹ کر دے، اس کی تھوڑی تعریف کر دے، اسے شاباش دے دے، تو بچے کے اندر ہلا شیری پیدا ہوتی ہے، بچہ خوش ہوتا ہے، بچے کا دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ ایسے اساتذہ جو پروفیشنل تعلیم سے دور ہوتے ہیں، اگر انہوں نے بی ایڈ ایم ایڈ کیا بھی ہے تو ڈگری کی حد تک کیا ہے، اور وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے، ان کو بچوں کی نفسیات کا نہیں معلوم ہوتا، تو پھر وہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ پھر ایک ہی جو اپنا سسٹم ہے، ایک ہی ان کا انداز ہے، وہ سب پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اچھے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں، تو پیار سے پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں۔ بچہ تو ویسے ہی پیار کا ہوتا ہے۔ 10 سال سے نیچے بچے کو تو مارنا ہے ہی جرم ہے، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں صرف 3 چپت ہیں کہ وہ کمر پہ یا گردن پہ مارے جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں۔ ایک صحابی مردان رضی اللہ عنہ بچوں کو پڑھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردان اگر آپ نے 3 چپت سے زیادہ مار دیا، 3 ضرب سے، تو آپ کو قیامت والے دن قصاص دینا پڑے گا، یعنی بدلہ دینا پڑے گا۔ آج ہمارے ٹیچر اس بات کو دیکھ لیں، اس حدیث کو دیکھ لیں، کتنا مارتے ہیں بچوں کو، کان پکڑوا لینا، بچوں سے بیٹھ کے لگوانا، کرسی پہ بٹھا لینا، وہ ایک انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ساری سزا کے طریقہ کار ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعلیم سے بچے دور ہوتے ہیں، بچے انوسینٹ ہیں، لیکن جو بچہ گھر سے تیار ہو کے آتا ہے، اس کے والدین تیار کرا کے بھیجتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ۔ آگے اگر استاد کا حق بنتا ہے کہ وہ پیار اور محبت کا لہجہ اختیار کرے، اچھے سے اچھا اسے موٹیویٹ کرے، مثالوں سے پڑھائے۔ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جھنگ والی سائڈ سے، تو وہ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں سے بچے کو منفی کروا رہا ہے، جمع کروا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یعنی پریکٹیکلی سمجھا رہا ہے، تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اساتذہ کو انداز اپنانے چاہیے، نہ کہ بس تخت صاحب پہ کھڑے ہیں تو استاد جو کچھ پڑھا رہا ہے نا وہ خود اس میں شامل ہو جائے۔ میں ایک جگہ گیا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ڈرامہ کاسٹ ہو رہا تھا، میں تھوڑا لیٹ پہنچا۔ جب میں پہنچا تو ایک اداکار اور ایک اداکار وہ بات چیت کر رہے تھے، تو میں جب پہنچا نا تو میں یہ سمجھ رہا تھا یہ اصل بات ہو رہی ہے۔ مجھے دوست نے صرف یہ کہا کہ آپ نے آنا ہے، ہمارا کوئی پروگرام ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ کوئی پنچایت ہے، یہ خاتون بھی اپنی بات کر رہی ہے اور یہ جو مرد ہے یہ بھی بات کر رہا ہے۔ اور جب وہ میں بیٹھ گیا، جب انہوں نے باتیں کر لیں، اب میں یہ سمجھ رہا یہ حقیقت ہے اور یہ ان کا کوئی ایشو ہوگا، تو بعد میں کلیپنگ ہوئی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو ان کی اداکاری تھی۔ تو میں یہ صرف ٹیچر کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کم سے کم جب کلاس میں کھڑا ہوتا ہے بچوں کے سامنے، تو اگر استاد والی اداکاری اپنا لے تو بچہ کتنا کچھ اس سے سیکھے گا، کتنا کچھ اسے سمجھے گا۔ یہ تو نہیں کہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ اور آج کل استاد یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے میرے سے ڈریں گے، منہ کے اوپر منہ چڑھا رکھا ہے، ایک اور اپنے آپ کو بنا رکھا ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بچے ڈرتے ہیں تو میں بڑا کامیاب ہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، استاد ایسا کامیاب نہیں ہوتا۔ استاد جو پیار کرنے والا ہے، بچہ بے فکر ہو کے بلا جھجک اس سے بات شیئر کر سکے، اس سے پوچھ سکے، اپنے مسائل اور اپنی کمی پیشی اس سے ڈسکس کر سکے، اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اور گیسٹ ہیں، انہوں نے ابھی جوائن کیا، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر منیر حسین شاہ صاحب، جو کہ ایستھیٹک فزیشین ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج ان سے ہم تھوڑا جیسا ونٹرز ہیں تو ونٹرز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طرح اپنی اسکن کی کیئر کر سکتے ہیں، اور آج کل جس طرح جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، جدت آتی جا رہی ہے، اس طرح کیا مزید اسکن کے حوالے سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ سردیاں انجوائے کر رہے ہیں؟ بالکل انجوائے کر رہے ہیں، سردیوں کے پیشنٹس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، جس طرح ونٹرز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ونٹر میں عام طور پہ خشکی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں بارش آج کل بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو تھوڑا موئسٹ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لیکوڈ انٹیک ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس موسم میں نا، ہاں، پانی کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ بھی پراپر ہونا چاہیے تاکہ کوئی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، کوئی خشکی نہ ہو، اس سے بھی کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم کوئی مسئلہ اسکن کا ہوتا تو پہلے ہم ویٹ کرتے تھے دوائی دے کے، اب یہ اگلے ہفتے ہو جائے گا، 2 ہفتے لگاؤ، 3 ہفتے استعمال کرو، لیکن آج کل تو بہت سارے پروسیجرز آ گئے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پھر یہ مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی پروسیجر ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ لگتا ہے وہ دوسرے دن ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو آج کے لیے صورتحال ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے پراپر نیوٹریشن بڑی ضروری ہے اسکن کے لیے،
ओवरऑल अगर आपको विटामिन लेते हैं उसमें फिर आपको हर किस्म की न्यूट्रिशन मिलती है और वो स्किन पे वो रिफ्लेक्ट करती है। कहते हैं ना फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो जो स्किन आपकी है वो आपको सबसे पहले बताती है आप में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है। ऐसे ही है। तो उसी को देखते हुए फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसे क्या देना चाहिए, क्या इसको रोकना चाहिए। चुनाचे ये चीज़ें ज़रूरी हैं बड़ी इसके लिए। अच्छा, मतलब ज़्यादा जिस तरह हम जाते हैं कि स्किन के हवाले से आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए। अच्छा, जूसेस से भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन? बेसिक ये है कि फ्लूइड इनटेक होना चाहिए, जूसेस की फार्म में हो, पानी की फार्म में हो। क्योंकि जूस में उसमें देखें ना बेसिकली तो वाटर होता है ज़्यादा, हाँ, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें न्यूट्रिशन पैदा करती हैं। तो इसलिए कुछ भी हो फ्लूइड इनटेक होना चाहिए ज़्यादा। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरा पर। नाज़रीन, आपको पता है कि ज़ीरा जो है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खानों में स्पेशली हमारे घर की जो हांडी है वो तो इसके बगैर बहुत ही अधूरी लगती है कि जो हमारे घर के खाने पकवान तैयार होते हैं, ज़ीरा उसमें इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह ये आपको फ़ायदा दे सकता है, उस हवाले से बात करूँगी। एक तो सबसे पहले जो हम आता है ना, वो वज़न कम करने में आपको ये मदद देता है, आपकी सोजिश को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ने नहीं देता, और इसके साथ साथ दिल के अमराज से भी आपको बचाता है। ज़ीरा के बहुत सारे फ़वाइद हैं। कैंसर भी जो इनकी हम रिसेंटली उस पर रिसर्च पे बात करें तो आपको कैंसर से भी बचाने में मदद देता है। आपके स्टमक के जो इश्यूज़ होते हैं उसमें ज़ीरा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आयरन की कमी को भी जो है वो दूर करता है। शुगर के जो स्पेशली पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़ीरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ नींद की कमी जो आजकल हम देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें हमें फेस करने में जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें इस तरह की जो हमारी हर्बल चीज़ें हैं, ज़ीरा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें फ़ायदा देती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी स्किन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं तो स्किन के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। एक तो चेहरे पे जो आपके कील महासे होते हैं, दाने होते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, झाइयाँ होती हैं, उससे भी ज़ीरा आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये ज़ीरा के कुछ फ़वाइद थे जो आपके साथ शेयर करने थे ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी डाइट की तरफ आएँ। अच्छा जी, ये तो होगी हेल्थ टिप। साथ साथ सर, जिस तरह अभी जैसा दाने और कील महासे भी बात करते हैं, ये तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं हमारी हर्बल, वो हमें फ़ायदा दे सकती हैं। इसके साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो हमें किस तरीके से इन चीज़ों से बचा सकती है। लेकिन एक पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जो आप बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जी जी। हमारे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 10 स्कूल्स का जो एक इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्कूल मालखान हैं उन्होंने 10-10 पास लड़कियां रखी हुई हैं। मारपीट बहुत ज्यादा होती है और ये होता है कि जब मॉनिटर्स आते हैं उस वक्त तो प्रिंसिपल ने हर चीज को मैनेज कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता जो दिखाया जा रहा होता है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। गवर्नमेंट पे करी लेकिन फायदा कोई हासिल नहीं। बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। उसको देखें, उसको सीरियसली देखें। और दूसरा एक चीज और है कि कम्युनिटीज में जैसे बने हुए ये स्कूल तो होता क्या है, एक ही खानदान के टीचर्स हैं, 4 टीचर्स उसी खानदान से ली हुई हैं, 50 बच्चे उसी खानदान के। अब बाकी जो 50 बच्चे और घरों से आ रहे हैं उनकी जिंदगी आजाद हो गई। किसी की खाला है वहाँ पे, किसी की ममानी है, किसी की चच्ची है, किसी की बहन है, और बस वही बच्चे पोजीशन होल्डर होते हैं, वही बच्चे जो होते हैं उनको मतलब पढ़ा कुछ नहीं रहे। लेकिन बाकी बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। अब गवर्नमेंट पे तो कर रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट पे कर रही है, इतने बड़े बड़े जाहिर है 7,500 पे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन मोस्टली यही हो रहा है। मैं खुद बेवा हूँ, मेरे बच्चे जाते हैं प्रेप स्कूल में और मैं ये भुगत रही हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक। इस चीज को देखें, गवर्नमेंट को मतलब मॉनिटर्स तो आते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है कि वो आए 3 माह बाद आए, 6 माह बाद आए, उन्होंने चेक कर लिया। उनको सरप्राइज विजिट करवाएं, उनको बार बार चेक करें, टीचर्स को बार बार देखें और काइंडली क्राइटेरिया रखें। कुछ मतलब कम से कम BA पास तो टीचर्स हों। हाँ बिल्कुल। मैट्रिक पास बच्चे क्या पढ़ाएंगे मुझे ये बताएं।
نہیں بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ لازمی بات کروں گی کیونکہ اس پہ ہماری حکومت کو غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ شکایات ہیں کہ ٹیچرز جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں ظاہر سی بات ان کی کہیں نہ کہیں اس طرح کی ناانصافی ہو جاتی ہے کہ میرٹ پہ جو ہے وہ کام نہیں کیا جاتا. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جو کال؟ اصل میں جیسے بہن نے کہا کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے یا پیف سکولوں میں منیٹر اچانک دورے کریں. اصل میں پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے جہاں بھی انہوں نے بچہ بھیجنا ہے، بچے کو پڑھانا ہے، اس کا سروے کرنا، اس کو چیک کر لینا، اس کے سٹاف کے بارے میں، اسکول کے ریزلٹس کے بارے میں تسلی کرنے کے بعد بچوں کو بھیجا جائے. گلی کوچے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، اب ہر اسکول ایک جیسا بھی نہیں ہے. باقی جو مار ہے یہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا عرض کیا کہ یہ ٹیچر کی نااہلی ہوتی ہے. جو ٹیچر پروفیشنل تعلیم سے دور ہوتا ہے، اسے ریفریشر کورس نہیں لیتا، ٹریننگ نہیں لیتا، تو پھر وہ بچوں کو مار پیٹ کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے رٹوا کر اپنا کام پورا کرے. رٹوانا کوئی بہتر نہیں ہے اور اس میں مار تو میں کہتا ہوں کسی صورت میں قبول نہیں ہے. اچھا پھر وہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اسکولس میں جو ہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر میرٹ پہ کام کرنا وہ سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ لوگ اسپیشلی اس چیز کو دیکھیں. ہمارے جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو یہ چیک کرنا چاہیے. اسکول جو بنا دی جاتے ہیں واقعی میٹرک اگر بچی نے کوئی ٹیچر سے اس کو اٹھا کے ٹیچر بنا دیں گے تو وہ کس طرح بچوں میں وہ تعلیم دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے کہ اس کو کس طرح پتا ہوگا کہ کیا مجھے پڑھانا ہے کیونکہ خود ابھی وہ تعلیم کے اس مراحل سے گزر رہا ہے. بہرحال کچھ عرصے پہلے یہ ایک سروے ہوا، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، جو بھرتی کیے گئے ٹرین لوگ تھے، انہوں نے تعلیم پہ توجہ نہیں کی، بچوں کو پڑھانے. وہ اپنی ادا میں رہے کہ میں ایم ایڈ ہوں، میں ایم ایس سی ہوں، میں ایم فل ہوں، تو اس میں رہے. وہ نیچے نہیں آتے، یعنی بچے کی حد تک، بچے کے لیول پہ نہیں آتے. تو جو میٹرک ایف اے بی اے تھے، سمپل تھے، انہوں نے بڑی محنت کی. یہ سروے میں آیا تو پچھلے سے جو بھرتیاں ہوئی تو اس میں انہوں نے میٹرک والوں کو ترجیح دی کہ یہ اچھا پڑھاتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ عارضی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی اسکپ کر گئے کہیں اور ان کو نوکری جاب مل گئی تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. جو بندہ ایک عارضی ہوتا ہے وہ اس کو پروفیشن نہیں سمجھتا تو وہ پھر اس پہ توجہ نہیں دے گا، وہ اچھا پڑھائے گا ہی نہیں اور وہ مار پیٹ اور یہ وہ. اور جو جس کی میٹرک ایف اے اور جس کا اوڑھنا بچھونا ہی تعلیم ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، پھر وہ اچھے لیول پہ پڑھاتا ہے. بچوں کو بچوں کے لیول پہ آ کے پڑھانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کسی بچے کو سکھانا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو ہم اس کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، توتلی بول رہے ہوتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں، صرف ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح ہیں اور آپ بولیں اور بولیں. تو جب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے تو پھر ہم بچے کے لیول پہ آنا ہے. موٹیویشن کی ضرورت ہے اسپیشلی ٹیچرز کو بھی اور اس کے بھی. اچھا سر، میں نے رنکلز کے حوالے سے پوچھا تھا کہ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈرائنس کی وجہ سے رنکلز پڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی اسکن بڑی خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہے اس کا؟ رنکل بیسیکلی ایک تو ایجنگ کے ساتھ رنکلز پڑتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنگ اگر ایج اتنی زیادہ نہیں بھی ہے پھر بھی رنکل پڑ رہے ہیں. وہ کچھ پریشانی کی وجہ سے، کوئی مالی پریشانیاں، کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز، کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. یہ ساری چیزیں پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ایج سے آدمی کافی زیادہ مطلب کافی ایج کا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ساری جھریاں اور ساری لائنز اور ساری اس طرح کی چیزیں، پورس، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر بہت سارے ایسے ہم پروسیجر استعمال کرتے ہیں. مثلا مائکرو نیڈلنگ ہوتی ہے، مثلا پی آر پی ہوتی ہے، مثلا پی ڈی او تھریڈز ہوتے ہیں، بے تحاشا چیزیں آج کل جو یوٹیلائز کر کے ہم اسکن کو دوبارہ ریفریش کر دیتے ہیں. صحیح. اور اس میں پھر اسی طرح جیسے پہلے وہ رنکل سے پہلے جو اسکن تھی ویسی وہ اسکن ہو جاتی ہے دوبارہ. تو اب نئی ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ ایک جو چیز ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اگلے مہینے پتہ لگتا ہے کہ اور کوئی لیٹسٹ چیز آ گئی ہے. صحیح. تو اسی طرح جو اس کی مشینز ہیں، اس کی جو ڈیوائسز ہیں، وہ مطلب ساتھ ساتھ نئی آتی جاتی ہیں اور سارے طریقے بدلتے جاتے ہیں. چنانچہ اب اگر ہم پچھلے 10-15 سال 20 سال دیکھیں تو اس ٹائم سے لے کے اب تک بہت زیادہ فرق ہے، ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو چیزیں بہت مہنگی کے زمانے میں ہوتی تھی اب وہ کافی سستی ہیں اس مطلب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے. صحیح. بے شک اتنی سستی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہے اس میں، اور اس کے پرائسز اس سے بھی کم ہو گئے ہیں کیونکہ اب کافی زیادہ یہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. ہاں اب اس پہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
جی بشیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ نارووال سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو سب کو جی میں السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. جی اس کے بعد میری گزارش یہ ہے کہ جو یہ پہلے ایک محترمہ نے ٹیلی فون کیا, بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ جو یہ ماسٹر پڑھاتے ہیں یا جو بھی یہ جاتے ہیں یہ تقریباً اپنے لوگوں کو زیادہ پیش کرتے ہیں. مہربانی آپ کی اس پہ بات کریں, اس پہ کچھ اس کا کچھ مطلب نکلنا چاہیے. یہ باتوں صرف باتوں کے لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے بات کی ہے, وقتی طور آپ نے سن لی ہے, اس پہ عمل نہیں ہوا, دوسرے بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. یہ صاحب بول رہے ہیں, بہت محترم ہیں یہ, کہ جی میٹرک والے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں, وہ جو بی اے والے ہیں جو دوسرے ہیں ان کی ڈگریاں کینسل کریں. کیوں آپ کے پاس ہیں؟ آپ عوام کا پیسہ لے رہے ہیں, کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, اور کیوں ظلم کر رہے ہیں دوسرے بچوں پر جو غریب آدمی ہیں؟ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی مہربانی, آپ کے پاس طاقت ہے, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, اس کا کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینے؟ مہربانی آپ کی, ذرا میری یہ گزارش ہے کہ یہ دوسرے بچوں پہ کچھ ان کو کہیں کہ یہ توجہ کریں, اور ان کا جو مستقبل ہے, ان کا جو حق ہے, ان کو دیا جائے. یہ تو ہمارا اسلام بھی کہہ رہا ہے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. افسوس ہے, ہم وقتی طور پر یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. میں تو اس حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاس تو خود ٹیچر ہیں تو اس پہ کر رہے ہیں, تو اس طرح کے ہم جو ایشوز ہیں اس پہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لازمی اس کو اجاگر کیا جائے. کوئی اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں تو اس پہ لازمی ہماری کوریج بھی ہوتی ہے. تو ابھی تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں جو ہے وہ کس طرح کی سزا دی جاتی ہے, مینٹلی, اور جو ٹارچر کیا جاتا ہے, جسمانی تکلیف پہنچائی جاتی ہے, وہ کیوں دی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل بچوں کو جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب کر دیں کہ وہ پڑھائی کی طرف بھی نہ آئیں اور پڑھ نہ سکیں. ہم تو اس چیز کو لے کے بات کر رہے ہیں. وہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے, ان کی بات ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ہمارے پاس اس طرح کا ادارے کے ممبر آئیں تو شاید ہم ان سے بات کر سکیں اور ان سے اس طرح کے سوال جواب دے سکیں. ہماری ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں سیاست, ہر محکمے میں سیاست کا عمل دخل ہے. جب سیاست کا عمل دخل ہوگا تو پھر من مانیاں ہوں گی, پھر انسان اپنے کام سے ہٹ جاتا ہے. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ایک علاقہ ہے تو وہاں ایک ہیڈ ماسٹر نے پی این کو کہا ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ دیں, تو پی این نے جو ہے نا ہیڈ ماسٹر کو بھی تھپڑ مار دیا اور پھر ہیڈ ماسٹر کا ہی تبادلہ کروا دیا. یعنی ایم پی ایم این اے اتنے طاقتور ہیں ہمارے اس میں, تو ان کے اپنے جو پی این سیٹیں ہوتی ہیں یہ ایم پی ایم این اے کی ہوتی ہیں, ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں. تو ایک سربراہ اپنے ماتحت آدمی کو کام کا ہی نہیں کہہ سکتا, جب وہ کہے گا نہیں. اسی طرح ٹیچر بھی اسی طرح ہوتے ہیں, بڑے طاقتور ہوتے ہیں. اگر انہیں پرنسپل نے یا ہیڈ ماسٹر نے کہا ہے کہ آپ نے اچھا رزلٹ دینا ہے, یہ کلاس لینی ہے, وہ اکڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی, ان کے پیچھے اپروچ ہے. اب ہیڈ ماسٹر کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو یہ معاملات جو ہے نا, جیسے بھائی نے کہا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ ہے نا کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. اگر جہاں اس طرح کے سکولز میں اس طرح کا ہو رہا ہے کہ وہاں پر آپ اپنوں کو زیادہ جو ہے وہ فائدہ دے رہے ہیں اور پھر آپ بچوں کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے کہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب ماشاء اللہ حفیظ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. بہت شکریہ. ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم بچوں پر سختی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ختم کر دیں گے تو اس سے بچے کا خوف ختم ہو جائے گا. بچے کیسے اسکول آئیں گے, کیسے کام کریں گے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ہے نا پنشمنٹ کا ایسا ہونا چاہیے لحاظ, جس سے بچے جو ہے نا اسکول آئیں, اپنا کام کریں اور پڑھائی پر توجہ دیں. حفیظ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہے, مجھے بہت اچھی, میں بہت کچھ سیکھتا ہوں آپ کی باتوں سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین مزید بھی اس پہ بات ہوگی, لیکن ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح کالر ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر, تو یہ واقعی ہے تھوڑی سی سختی تو ضروری ہے. وہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بچے کو, آپ بے شک نرمی اختیار کریں,
نرم لہجہ ہو, آپ کا پیار بھی کریں, لیکن تھوڑی سی سختی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے تاکہ وہ بگڑے بھی نہ. یہ تو ہمارے گھر میں بھی یہی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ پیرنٹس کی جو ہے وہ لاڈ پیار بھی ہوتا ہے, بہت زیادہ نرمی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سختی بھی ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. تو ٹیچرز کا بھی میرے خیال میں اسی طرح ہی کنیکشن ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار بھی ہوتا ہے کہیں کہیں, لیکن جو ہے وہ سختی بھی تھوڑی جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, اس پہ بات ہم کریں گے. سر سے میں نے کوشچن کیا تھا کہ پی آر پی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پی آر پی کیا ہے. پی آر پی بیسیکلی پلیٹلیٹ رچ پلازما, اس کو ہم پی آر پی کہتے ہیں, اس کا مخفف ہے سمجھیں. ٹھیک ہے. پلیٹلیٹس بلڈ میں ایسے سیلز ہوتے ہیں جو گروتھ فیکٹرز جن میں ہوتے ہیں, مختلف گروتھ فیکٹرز ہیں. باڈی میں کافی سارے گروتھ فیکٹرز ہیں, اور جب یہ گروتھ فیکٹرز ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں بلڈ میں سے, اسی آدمی کے گروتھ فیکٹر جس کو ہم اس کی اپلیکیشن جس کو ہم یوز کریں گے, تو اس کے پھر مختلف جگہیں ہیں جہاں ہم پی آر پی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے ایکنی کے لیے ہو رہی ہے فرض کیا. ٹھیک ہے. اس میں ہم اس کا سیمپل لے کے بلڈ کا تقریباً 18 cc یا کم یا زیادہ جیسے بھی ہے, پھر اس کو ہم سینٹریفیوج میں پریپیئر کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کے جو مختلف اس میں 3 پورشنز بن جاتے ہیں. اس میں پلیٹلیٹ آ جاتے ہیں, پھر باقی پلازما آ جاتا ہے, باقی بلڈ آ جاتا ہے. تو اس میں سے جو پی آر پی جو ہے پلیٹلیٹ رچ جو پلازما ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. صحیح. پھر اس کو جیسے ایکنی ہے تو ایکنی کے بیس پہ ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں. اور عام طور پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کمبائن کر لیتے ہیں مائکرو نیڈلنگ بھی, تاکہ اس کی ابزارپشن اسکن میں اچھی ہو جائے. اس سے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کی ریجوینیشن ہو جاتی ہے, اسکن بہتر ہو جاتی ہے, فریش ہو جاتی ہے, اس کو فیکٹرز پورے مل جاتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ پھر اس کی اور بہت ساری انڈیکیشنز ہیں پی آر پی کی. پہلے جو ہم کچھ لوگ ہوتے تھے انفرٹیلٹی جنہیں ہوتی تھی, بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے, تو پھر اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کرانے پڑتے تھے. پھر اگر کسی میں اگر اوویرین فنکشن صحیح نہیں ہے, اوویرین ریزرو صحیح نہیں ہے, پورا نہیں ہے, پھر اس کے لیے ہم پی آر پی اووریز میں انجیکٹ کرتے ہیں. صحیح. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اووریز جیسے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں, پھر وہ ایگ بنانا شروع کرتی ہیں, پھر فرٹیلٹی کے چانسز زیادہ ہیں. ایک تو یہ فیکٹر, ایک یہ اپلیکیشن ہو گئی. پھر اس کے علاوہ جو جوائنٹس ہیں بہت سارے, مثلا نی جوائنٹ ہو گیا, اس کی کارٹلیج اگر فرض کیا کافی جگہ سے رف ہو گئی ہے, پین ہو رہا ہے اس کو مریض کو, اور کمفرٹیبل نہیں ہے, تو پھر پی آر پی اسی کے بلڈ لے کے سیمپل اس میں سے پی آر پی ایکسٹریکٹ کر کے پھر جوائنٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں. اچھا, اس سے جوائنٹ پھر اس سے کارٹلیج کی ریجنریشن ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور کارٹلیج جیسی اسموتھ ہوگی اس کا پین ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کو کافی اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اکثر ایک ہوتا تھا پہلے کہ آپ کے اگر گھٹنے میں کوئی پین ہے تو اس میں اور ایک انجیکشن اس طرح کا کیا جاتا تھا, لیکن وہ انجیکشن کوئی اسٹیرائڈ کے انجیکشن ہوتے تھے نا جو پہلے لگاتے تھے. لیکن یہ پلیٹلیٹ اس میں کیونکہ گروتھ فیکٹر ہے, ریجنریشن کرتا ہے, وہ ریجنریشن نہیں کرتے تھے, وہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتے تھے زیادہ. ٹھیک ہے. وہ مطلب آپ کا پین تو جسٹ کچھ ٹائم کے لیے ختم ہو جاتا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے اس سے ریجنریشن نہیں ہوتی تھی کارٹلیج کی. اور اسی طرح اور کافی ساری چیزیں ہیں جس میں ہم پی آر پی یوز کرتے ہیں. تو مطلب آپ جیسے جیسے یہ چیزیں ایڈوانس ہو رہی ہیں, ہمیں بہت ساری اور. اچھا, جس طرح ہیئر کے لیے ہے, آپ کا ہیئر گرو, آپ کے بال جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں, گر رہے ہیں, فالیکلز جو ان کی جڑ میں, بال کی جڑ میں ہم پی آر پی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اس کی پھر گروتھ بہتر ہو جاتی ہے, وہ تھکنس زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ بالوں کے لیے بھی ہو گیا, اسکن کے لیے بھی ہو گیا, اووریز کے بھی ہو گیا, جوائنٹس کے لیے بھی ہو گیا. تو اس طرح پی آر پی کے بہت ساری اقسام ہیں جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو گروم بھی کر سکتے ہیں, بہتر بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی تو بہت زیادہ جیسے بات کر رہی تھی جدت آتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی میں, اسی طریقے سے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اسکن سے ریلیٹڈ اور اس طرح. صحیح. اچھا, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں کہ پی آر پی کیسے کی جاتی ہے. سر, میں نے جس طرح بات کی تھی تربیت کا ایک سلسلہ ہے وہ رک گیا ہے. تعلیم تو دے رہے ہیں, تربیت نہیں ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بس اصل میں جب سے یہ نمبروں کی دوڑ شروع ہوئی ہے, بھئی نمبر ہی ہمیں چاہیے, اور ہم نے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے, اور ہمیں 1100 میں سے 1100 نمبر ہی چاہیے. اب استاد بھی پریشان ہے, وہ اگر نمبروں کی طرف آتا ہے تو اس کی باقی جو معاملات ہیں جیسے آپ نے بتایا تربیت, اسمبلی, موٹیویشنل, وہ رک جاتی ہیں.
اگر وہ تعلیم کی اگر وہ ادھر موٹیویشنل اس میں آتا ہے تو پھر لامحالہ اس کی تعلیم رکتی ہے. اتنا دباؤ ہے. ہمیں اصل میں نمبروں والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے تھا. ہم اس میں طبقات ہو گئے ہیں. اب ایک بچہ اچھے نمبر لے رہا ہے, دوسرا بچہ بہت پریشان ہے, وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. کئی بچے خودکشی کر لیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. تو اس طرف ہمیں جانا نہیں چاہیے. باقی جو استاد ہے وہ اگر اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر رہا ہے, پیار اور محبت سے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تو مجھے دین کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا, تو نماز تھی تو ایک آدمی کو چھینک آ گئی, تو میں نے نماز میں ہی کہہ دیا یرحمک اللہ. تو صحابہ نے اشارے مجھے کیے بھی نہیں کہنا, لیکن میں کہہ دیا, میں نہیں رکا. جب نماز ختم ہوئی, قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان, تو آپ نے صرف یہ فرمایا کہ نماز جو ہے یہ تکبیرات, تسبیحات اور قرات قرآن محل ہے, اس میں دنیا کی بات نہیں کرنی. اور کوئی صحابی کہتا ہے مجھے نہیں ڈانٹا گیا, مجھے برا بھلا نہیں کہا گیا, مجھے گالی نہیں دی گئی. تو یہ طریقہ کار ہمارے لیے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. بالکل ایسے ہی اسوہ حسنہ ہے ان کی پوری زندگی, جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حیدر علی ہمارے ساتھ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور جو ملتان جو بورڈ امتحانات ہوئے تھے تو اس میں کافی میری 9th میں بھی کافی سپلیاں بچوں کی بھی آئی تھی اور میری بھی آئی تھی. اچھا. تو جب ہم نے ری چیکنگ کروائی تو وہ نمبر پاس آؤٹ سے بھی اوپر بڑھ رہے تھے. صحیح. تو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بورڈ کی نااہلی ہے, بچوں کا جو مستقبل خراب کر رہے ہیں یہ. دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی بچوں کو جسمانی سزا اور تربیت کیسے ہو سکتی ہے, تو یہ بچوں کو سزا نہیں دیں گے تو بچے پڑھے نہیں کرتے. صحیح, ٹھیک ہے, میں آپ کے کوشچن جو ہے وہ سمجھ گئی ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا بورڈ میں, تو اصل میں جو ری چیکنگ ہوتی ہے وہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے, اس میں نمبر بڑھائے یا کم نہیں کیے جاتے. تو اب جیسے انہوں نے کہا کہ نمبر بڑھ گئے تھے تو کچھ غلطی ہو جاتی ہے ایگزامینر سے. جب ظاہر سی بات ہے ٹیچرز پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے پڑھاکو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا, پھر جب وہ اپنے نمبر دیکھتے ہیں تو مارکس وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جو وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے جو پیپر جس طریقے سے دیا ہے, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ پیپر کس طرح کا دیکھا ہے. اس میں بچے کی حق تلفی کی جاتی ہے. اکثر میں نے ایگزامینر ٹیچروں کو دیکھا ہے, وہ گپ شپ کر رہے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں. اور جب انہیں یہ ایک پتہ ہے نا کہ میں نے جو نمبر بھی لگائے ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, نہ آپ عدالت میں جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. جو اس نے لگا دی ہے کہ 10 نمبر کا سوال ہے, اس نے 3 لگائے نا, تو پوچھنے والا نہیں ہے. بچہ ری چیکنگ کروائے گا تو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, نمبروں کا نہیں ہو رہا ابھی اس نمبر کم کیوں دیے گئے ہیں. یہ بھی المیہ ہے. اب اگر یہ کام نہ کریں تو پھر ٹیچر مارکنگ نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں میں تو پھر اسی کام میں لگا رہوں گا. تو بہرحال ہمارے ٹیچر کو چاہیے کہ بچوں کی حق تلفی نہ کرے. انہوں نے محنت کی ہوتی ہے, ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے رزلٹ پہ, تو بچوں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. بڑے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نمبر کم آ جائیں یا مارکس آپ کے اس طریقے سے نہ ہوں جس طریقے سے. اچھا, پیرنٹس کی بھی آپ کی امیدیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. سفارش کا جو عنصر ہے نا, جیسے پریکٹیکل کے نمبر ہیں 30 نمبر ہیں, جس کی سفارش چلی گئی اس کے 30 لگا دیے, ادروائز باقیوں کے 10-15. اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. حالانکہ وہ جو ایگزامینر بیٹھا ہوتا ہے, وہ جو پریکٹیکل لینے آتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بچے نے 9ویں کلاس میں اچھے نمبر لیے تو اس کے مطابق انہیں کچھ نمبر دینے چاہیے. لیکن وہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ جو متعلقہ سکول ہے ان کی کتنی لسٹ ہے, کتنے بچوں کو کتنے نمبر دینے ہیں. تو یعنی وہ سفارش کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں, اور اس سے بھی کافی نمبروں کا فرق پڑ جاتا ہے. اگر 3 پریکٹیکل والے سبجیکٹ ہیں, 90 نمبر ہیں, تو 90 نمبر میں اگر اس نے 15 دیے تو 45 دیے, تو 45 تو ختم کر دیے اس نمبر, تو پرسنٹیج میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک اچھے ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے بچے کے حق. وہی نا, جہاں ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں وہاں ٹیچرز کی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں یہ گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہوتی ہے, ریفریشر کورس چل رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ چل رہی ہیں,
اور جب بھرتی کیا جاتا ہے بی ایڈ ایم ایڈ چیک کیا جاتا ہے، ان کے نمبر لگائے جاتے ہیں، اس پہ ان کو مطلب تعینات کیا جاتا ہے. لیکن پھر معاملہ یہی ہے کہ پھر وہ ہماری قوم ہی ایسی ہے کہ ہم پھر ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کم سے کم ہم ٹیچر بن کے گئے آئے ہیں تو کچھ ہمارا بھی کیلیبر ہو، کچھ ہماری بھی شخصیت ہو. بس وہ تنخواہ لینا اور بس اپنے معاملات کو چلانا. جو بچے آئے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، حالانکہ بہت اچھی تنخواہیں ہیں، اس کے باوجود ٹیچر پہلے تنخواہیں کم تھیں تو جی ہماری پوری نہیں پڑتی، اس وجہ سے ہم اپنے دوسرے کام کر رہے ہیں. اب تنخواہیں 1.5 لاکھ تنخواہ، لاکھ 90 ہزار، کم سے کم 30 35 40 ہزار تنخواہ ہوتی ہے. اس کے باوجود مسائل ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر اپنے پروفیشن کے ساتھ اس طریقے سے اب سنسیئر نہیں ہے جس طرح اس کو سنسیئر ہونا چاہیے؟ نہیں. اس میں مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح بات ہو رہی تھی تربیت کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیچرز کی تربیت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. لیکن چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف، ایک دن ایک نیکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے اور جو صحت مند ہے اور مقیم ہے، یعنی مسافر نہیں ہے. نماز تو خیر مسافر پر بھی لازم ہے، فرض ہے، لیکن اس کے لیے قصر کی اجازت ہے اور سہولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی ہے. لیکن ہر مسلمان مومن پر نماز کی ادائیگی، نماز کو پڑھنا یہ فرض قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے اقیم الصلاۃ فرمایا کہ نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں اور نماز کے جو حقوق ہیں ان کو ہمیشہ مسلمان پیش نظر رکھے اور پھر ہی نماز قائم ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا یہ در حقیقت نماز کو قائم کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک شخص نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بے حیائی کے کام اور برے کام کرنے لگ جائے. اور یعنی اگر وہ دکاندار ہے تو پھر ملاوٹ کا سامان بیچے یا کم تولے. اگر وہ بہت بڑا تاجر ہے تو پھر وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ بولے یا لوگوں کو دھوکہ دے. اسی طرح جو شخص جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو نماز جب وہ ادا کرتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچے، برے کاموں سے بچے، ظلم اور تعدی سے بچے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچے. تو پھر در حقیقت وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، نگہبانی کرو. نمازوں کی نگرانی اور نگہبانی نمازوں کی یہی ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اور نماز کے جو تقاضے ہیں اور جو اس کا سبق ہے وہ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی بیت جائے نماز پڑھتے ہوئے لیکن زبان سے ہمیشہ گالی نکلے یا بری بات نکلے. ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف بد زبانی، بد کلامی اور بد خلقی بھی کی جا رہی ہو. تو یہ نماز صرف پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نمازیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں وہ صرف ٹکریں مارتے ہیں، باقی ان کو کچھ بھی نماز سے ملتا نہیں ہے. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے تقاضوں کو اور نماز کی جو غرض ہے در حقیقت اس کو وہ پیش نظر نہیں رکھتے. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور نماز کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نماز بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے بھی ہماری جو ہے نا وہ بڑی بہتر تربیت ہو سکتی ہے. اچھا، جزا کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے؟ جزا کیا ہے؟ یہ سزا جزا جیسے ہے، سزا تو سب ٹیچر دینے کو تیار بیٹھے ہیں لیکن جزا کی طرف کوئی نہیں آتا. یعنی جزا سے مراد ہے انعام دینا، اپریشیٹ کر دینا، بچے کو شاباش دینا، کلیپنگ کروا دینا، کاپی پہ گڈ، ایکسیلنٹ وغیرہ لکھ دینا. اگر بچے کی کمی پیشی ہے تو اسے اگنور کر دینا اور اسے یہ کہہ دینا بچے اب بہتر ہو رہے ہو آپ. تو اس کے اندر امپروومنٹ بڑھتا جائے گا. اگر آپ اسے ٹوکیں گے، اس کو ہر بات پہ اسے تانا زنی کریں گے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کی شخصیت میں نکھار پیدا نہیں ہوگا. ایک استاد ہی تو بچے کا واحد سہارا ہوتا ہے جو اسے اس کے خواب دکھاتا ہے، اس کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. تو وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرے، اسے شاباش دے، کلیپنگ کرائے، چھوٹا موٹا انعام دے دے،
فنڈز ہوتے ہیں اس کے اندر سے پینسل دے دینا اور یونیفارم دے دینا، جوتے دے دینا. اس طرح ہم نے اپنے اسکول میں ایک بینک بنایا ہوا ہے. بچوں کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی والدین کچھ صدقات دینا چاہیں تو ایک ٹیچر مخصوص ہے، اس کو ہم نے کہہ دیا ہے، تو اس کے پاس فنڈ ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی بچہ ٹیچر بتا دیتی کہ فلاں بچے کے پاس اس چیز کی کمی ہے تو خاموشی سے اسے لے کے دے دیتے ہیں. تو اس سے اس کی ہتک بھی نہیں ہوتی اور بچہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، بجائے اسے بار بار آپ ڈانٹتے رہیں مارتے رہیں کہ آپ کی یونیفارم پوری نہیں، آپ کی جوتے باندھ نہیں، آپ کی ٹائی نہیں، آپ کا یہ نہیں ہے وہ نہیں. تو اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ تعاون کر لینا، یہ جزا ہے. اس طرح سے اگر سارے ٹیچر کوشش کریں گے تو بچے بہت آگے بڑھ جائیں گے. اور بچے ایسے ٹیچروں کو بھولا نہیں کرتے، اور بچے ریسپیکٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. جو مارتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بچے ان سے نفرت کرتے ہیں، بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسکول بھی چھوڑ جاتے ہیں، کچھ تو تعلیم سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے اساتذہ کو یہ کہوں گا کہ خدا را اپنے اندر ایک شفقت والا رویہ رکھیں. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھی کچھ مجھے بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے گالی نہیں دینی کسی کو. وہ کہتے ہیں آج تک میں نے گالی نہیں دی. تو ہمارے ٹیچر گالیاں دے رہے ہیں. میں ایک گروپ میں شامل تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ٹیچر بہت زیادہ گالیاں دے رہے ہیں آپس میں. ٹیچر میں نے کہا جو ٹیچر اچھا سمجھا نہیں پاتا تو پھر وہ گالیاں دیتا ہے جس کی اپنی تربیت نہیں ہے، عدم برداشت نہیں ہے. لیکن بچوں کو تو بچوں کے لیول پہ دیکھنا ہے نا جی. اب بچوں کو اپنے لیول پہ تو نہیں لے کے آنا، بچوں کو بچوں کے لیول پہ دیکھنا ہے. کمی پیشی ہوتی ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ انہیں حل کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. کہتے ہیں نا ٹیچر کہلوانا کوئی آسان بات نہیں ہے. ٹیچر کا جو رتبہ ہے وہ بہت پیارا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. صرف پڑھا دینے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ان کی تربیت کرنا، اپنی بات ان تک پہنچا دینا اچھے طریقے سے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور یہ اسی وقت ہی پہنچائیں گے جب ہم خود ٹرین ہوں گے، خود ہم اپنے کام میں مخلص ہوں گے، تبھی یہ کام ممکن ہوگا. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ ٹیچر کے ساتھ آپ کا کیسا لائزون تھا؟ ہمارے زمانے میں زیادہ پرائیویٹ ٹیوشنز نہیں پڑھاتے تھے ٹیچر. کچھ ٹیچر تھے جو اسکول کے بعد پوری کلاس کو انوائٹ کرتے تھے اور فری پڑھاتے تھے. اور ابھی تک ان کی جو رسپیکٹ ہے ہمارے دل میں ابھی تک ہے. اور وہ بڑی اچھی اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے کہ ہم بہتر، اور ہم نے بہتر کیا بھی صحیح اس وجہ سے. لیکن اب جب سے اس کے بعد پھر کچھ ٹیچرز تھے جنہوں نے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر بنا لیے. اس کے بعد وہ معیار آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، کیونکہ ہر آدمی افورڈ نہیں کرتا تھا کہ میں اتنی زیادہ مہنگی وہ ٹیوشن پڑھوں اور سب کچھ کروں. پھر ان کی توجہ ٹیچرز کی اسکول میں کم ہو جاتی تھی پڑھانے پہ، کیونکہ ظاہر انہیں پتہ تھا کہ اسکول پہ توجہ پوری کریں گے پھر ٹیوشن پڑھنے کو نہیں آئے گا. حالانکہ ابتدا میں جو ٹیوشن ہے وہ کمزور بچوں کے لیے تھی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ بڑی توجہ دیتے تھے. اگر کوئی بچہ کمزور ہوتا تو استاد اپنی توہین محسوس کرتا تھا، اپنے اہلی محسوس کرتا تھا. لیکن اب ہمارا جو تعلیمی معیار ہے وہ بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، جو PRP ہے وہ اس کے لیے آپ کو کتنے سیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کتنا زیادہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ایکنی اگر بہت زیادہ ہیں، ان کے اسکار بہت زیادہ ہیں، پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں، 3-4 سیشنز ہو جاتے ہیں ایکنی کے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بالوں کی بھی کم از کم 3 یا 4 سیشن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی اس میں جو فائدہ PRP کا، وہ پیچھے جب بات کر رہی تھی پہلے، وہ میرے خیال مس ہو گیا ہے. اکثر جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کے ڈائبیٹک فوٹ ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں پاؤں پہ، صحیح نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر ہم PRP اس وونڈ کی کریں، اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے. اچھا. اسے وہی گروتھ فیکٹرز ملتے ہیں اور وہ وونڈ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں نے میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ اس میں کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. جو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ PRP بہت ساری چیزوں کو ہم یہ کہ جیسے آپ کی اسکن کی، آپ کی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو PRP جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے. کیا جا سکتا ہے بالکل بڑے اچھے طریقے سے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ڈائبیٹک والوں کے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ اگر کوئی زخم ہو گیا ہے تو وہ مہینے ہو جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن وہ جو مہینے والا حساب ہے وہ پھر ہفتوں میں آ جاتا ہے یا دنوں میں آ جاتا ہے. اچھا. اسی طرح مطلب اس کا مطلب جو گروتھ اس کی بہتر ہو جاتی ہے اور زخم جلدی ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، جس طرح اسکن کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، تو یہ آپ کو جو PRP آپ اسکن کے لیے کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو کتنے سیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکن کتنی خراب ہے. اچھا. اور اگر بہت زیادہ خراب ہے تو پھر مطلب اس میں اس کے لیے 3 یا 4 سیشن یا بعض 5-6 سیشن بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہر دفعہ آپ کی اسکن ریفریش ہو جاتی ہے.
کیونکہ جب آپ ٹراما دیتے ہیں نا کسی چیز کو، اس کے بعد اس کی گروتھ ہوتی ہے دوبارہ، جو نئے جو سیلز ہوتے ہیں دوبارہ ریجنریٹ ہوتے ہیں اور وہ فریش اسکن جو ہے آپ کی آتی ہے. اور وہی اصول ہے جو لیزر کا ہے، اس میں بھی آپ جو اسکن کو مطلب اسکن آپ کے اوپر والی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، پھر دوبارہ ریجنریٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس میں اگر ہم PRP کے ساتھ مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں تو وہ جو اسکن اوپر جس کو ہم جو انوالو ہوتی ہے اس میں پھر وہ ریجنریٹ ہوتی ہے. صحیح. اور اس میں پھر وہ ہر چیز اگر نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر چمک بھی بہتر ہوتی ہے، اس میں جھریاں بھی نہیں ہوتی، اس طرح کی ساری چیزیں. اور پھر آپ کو پتا ہے خواتین تو چاہتی ہیں کہ ہماری اسکن جو ہے وہ بڑی اچھی ہو، گلو کرے اور نیٹ اینڈ کلین ہو. اس حوالے سے لیکن ہمارے مسائل رہتے ہیں نا، چھائیاں اور یہ جھریاں اور یہ چیزیں. تو اب خیر اب جدید ٹیکنالوجی سے اس پہ کافی حد تک فرق پڑتا ہے. اب ہم فیس لفٹ کرتے ہیں فرض کیا، مطلب ایج کے ساتھ جو مطلب ظاہر ہے گریوٹی کی وجہ سے سارا وہ فیس لٹک جاتا ہے اس طریقے سے، اس کو پھر ہم فکس کر دیتے ہیں پیڈیو تھریڈ سے، فلر سے، بوٹاکس سے، اس سے بہت ساری چیزیں آج کل. صحیح. اچھا یہ صحیح ہے نا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں کروائیں گے تو کیا ہمیں بعد میں اس کے کوئی نقصانات نہ اٹھانے پڑیں یا اسکن زیادہ نہ خراب ہو جائے؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ انسانی اسکن کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں پورا جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیے ہوتے ہیں، پھر جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مختلف کنٹریز کی، انہوں نے اسے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ سیف ہے انسان کے لیے، پھر وہ استعمال ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہیں جی یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے، یہ خاندانی نسخہ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ پہلے سے پروو ہوتا ہے کہ انسانوں پہ یوز ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، PRP بھی کروا رہے ہیں یا آپ نے بوٹاکس کروائے ہیں یا آپ کوئی بھی اس طرح کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اسکن سے ریلیٹڈ، تو اس کے بعد کیئر کتنی ضروری ہے اور کس طرح کی جانی چاہیے؟ کیئر ہمیں دو چیزوں سے کرنی چاہیے. ایک یہ جو گرد و غبار اس طرح کی چیزیں، دھواں، اور دوسرا سورج سے، دھوپ سے. دھوپ بھی اسکن کو خراب کرتی ہے اور باقی یہ پولوشن ہے یہ بھی خراب کرتی ہے. تو اس بارے میں تھوڑا محتاط اگر ہم ہو جائیں گے نا، ان سے بچیں گے، پھر یہ ہماری چیزیں زیادہ دیر پاؤں گی، زیادہ عرصے تک رہیں گی. اچھا سردیوں میں جس طرح ہم دھوپ میں بہت زیادہ ہم بیٹھتے ہیں، اسپیشلی ہمارا یہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں دھوپ میں کس طرح پھر احتیاط کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے؟ کوشش کریں گے ڈائریکٹ دھوپ آپ کے چہرے پہ نہ پڑے، ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑے. ٹھیک ہے. باقی تو ویسے آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں 15-20 منٹ 25 منٹ دھوپ میں بیٹھیں، کیونکہ جو وائٹامن ڈی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اسی طرح پروڈیوس ہوتا ہے. جب دھوپ آپ کے اوپر پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ وائٹامن اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. صحیح. جو عام ڈائٹ میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بھی ضروری ہے. دھوپ میں بیٹھے صحیح لیکن اپنے آپ کو بچ جلائیں. جلائیں نا. گرمیوں میں خاص طور پہ دھوپ میں نہیں بیٹھیں. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ بس اساتذہ کو میسیج یہی دوں گا کہ سزا نہ دیں، بچوں کو پیار سے محبت سے پڑھائیں. بچے انوسینٹ ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر اپنی اسکلز بہتر کر لی جائیں، ان کو اچھا پروموٹ کر لیا جائے تو بچے اچھے سے اچھے ہو سکتے ہیں، بچوں کو مارا نہیں جائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج تو یہی ہے جو جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ محبت ہر جذبے پہ حاوی ہے. تو اگر آپ محبت سے کچھ بھی کام آپ دیکھیں نا، اسلام کیسے پھیلا؟ محبت سے پھیلا. اگر ہم تلوار سے پھیلاتے ہیں تو کبھی ایسے نہ پھیلتا. بالکل ایسے ہی. اس لیے ہر جذبے سے زیادہ جذبہ محبت کا جذبہ ہے، اور اگر اسی سے آپ کام لیں گے تو آپ کا ہر کام بہت ہی آسانی سے ہوگا اور اس کا لانگ لاسٹنگ اس کا افیکٹ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. سر بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی آج کا جو پروگرام ہے وہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.